بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں ہم جس کتاب کی قراءت کر رہے ہیں یہ الوجیز فی فقہ السنۃ والکتاب العزیز، اور اس کا کتاب الصلاۃ جاری ہے. کل ہم نے نماز کی سنن یعنی نماز کی سنتوں کا ذکر شروع کیا تھا، اور جن کے بارے میں جن کو صاحب کتاب نے دیگر علماء کی مطابقت کرتے ہوئے یا ان کی پیروی کرتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک قولی سنتیں اور دوسرا فعلی سنتیں. قولی سنتیں وہ بھی انہوں نے 10 ذکر کی ہیں، اور جو فعلی سنتیں ہیں وہ بھی 10 ذکر کی ہیں. تو گویا کہ نماز کی ٹوٹل سنتیں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں وہ 20 ہیں. ہم نے قولی سنتوں میں سے 5 سنتوں کا ذکر کیا تھا کل، اور باقی کا آج اللہ کی توفیق سے کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ باعث برکت اور باعث نجات ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم پہ لازمی قرار دیا ہے. نماز کی سنتوں میں سے ہم نے جن 5 سنتوں کا ذکر کیا تھا قولی سنتیں، ان میں سے پہلی تھی دعائے استفتاح، کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا، دعائے استفتاح پڑھنا. اس کے بعد الاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر اونچی آواز میں آمین کہنا جہری نمازوں کے اندر، اور سری نمازوں کے اندر آہستہ جب سورۃ فاتحہ ختم کی جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہنا. اور چوتھے نمبر پر سورہ فاتحہ کی قرات کرنے کے بعد کوئی اور سورت ساتھ ملانا. اور 5ویں نمبر پر ذکر کیا کہ رکوع اور سجود کی تسبیحات، کہ رکوع اور سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کیا، کہ یہ بھی 3 مرتبہ رکوع کے اندر اور 3 مرتبہ ہی سجود کے اندر یہ تسبیحات پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد چھٹی سنت جس کا ہم یہاں سے آج کے درس کا آغاز کریں گے، تو چھٹی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، کہ آپ جب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے، ایک تو ہم نے ذکر کیا پہلے، یعنی واجبات کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ارکان کا بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ جو سنن ہیں ان کا جو ذکر آج ہم کر رہے ہیں، تو ان سنن میں یہ جو سنتیں ہیں نماز کے اندر، ان کے اندر جو صاحب کتاب نے ذکر کیا، تو چھٹے نمبر سے آج ہم شروع کر رہے ہیں
چھٹی سنت کیا ہے؟ تو چھٹی سنت کہتے ہیں الزیادۃ فی الاعتدال من الرکوع علی قول ربنا ولک الحمد، کہ جب انسان رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھ لیتا ہے، یعنی رکوع سے کھڑے ہوتا ہے، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے جائیں کہ جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ یہ تو امام تو کہے گا، لیکن کیا یہ مقتدی بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ؟ تو اس سلسلے میں جو احادیث ہیں عمومی طور پہ ان کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب امام کہے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ فقولوا ربنا ولک الحمد، تو آپ کہیے ربنا ولک الحمد۔ اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر ایک دوسری حدیث کو ساتھ ملا لیا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور وہی حدیث جو ہم نے آمین کے بارے میں ابھی پڑھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے اور آپ آمین کہیے۔ تو کیا امام بھی آمین کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اس کے ساتھ کیا مقتدی بھی سورۃ فاتحہ کی یہ آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی پڑھے گا اور اس کے بعد آمین کہے گا۔ سورۃ فاتحہ تب کمپلیٹ ہوگی کیونکہ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ اسی طرح امام بھی، یہ نہیں ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا اور مقتدی آمین کہیں گے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا اور مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہیں گے، یہ مطلب نہیں اس کا، بلکہ جب امام یہ پڑھ لے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی بھی یہ پڑھ لیں، تو دونوں کے لیے، کیونکہ دونوں کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، تو آمین کہیں گے امام بھی اور مقتدی بھی، جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کی آمین امام کے ساتھ موافق ہو گئی، یعنی مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح مقتدی جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی پڑھے گا اور آمین بھی کہے گا، اس طرح امام بھی یہ آیت پڑھے گا اور آمین بھی کہے گا۔ اسی طرح یہ کہ سمع اللہ لمن حمدہ امام بھی کہے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہا اور ساتھ ربنا ولک الحمد اور یہ دعا بھی پڑھی۔ تو مقتدی امام تسمیع اور تحمید دونوں کو جمع کرے گا، اسی طرح مقتدی بھی تسمیع اور تحمید دونوں کو جمع کرے گا، اور یہی مسلک جو ہے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ امام بھی کہے سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی بھی کہے سمع اللہ لمن حمدہ، امام بھی اس کے بعد دعا پڑھے ربنا ولک الحمد اور مقتدی بھی دعا پڑھے ربنا ولک الحمد۔ اور تو ربنا ولک الحمد اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ یہاں تک پڑھنا تو واجب ہے، ربنا کھڑے ہو کر سیدھے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تینوں الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، تو یہ الفاظ کے اس کے بعد اس کو کچھ اور دعا ساتھ ملانا یا اور الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو ساتھ ملانا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اس قدر ربنا ولک الحمد یہ واجب ہے اور باقی سنت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر
جو الفاظ اس کے علاوہ پڑھا کرتے تھے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کے بعد، تو وہ یہ الفاظ، ایک تو یہ الفاظ آپ سے یہ ثابت ہیں کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، جیسا کہ ایک شخص نے یہ کلمات نماز میں کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے کہ ان کلمات کو کون تحریر کرتا ہے، یعنی کون لکھتا ہے۔ تو یہ دعا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ اس کے بعد کہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما، یہ اللہم یہ پڑھنے کے بعد ربنا ولک الحمد اور ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، وملء ما شئت من شیء بعد، آپ یہ الفاظ بھی اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آپ یہ بھی اس طرح بھی پڑھتے تھے اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ بھی آپ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو یہ دعا بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ دعا بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا علیہ، پہلی میں ہے کہ مبارکا فی، اس دعا کے اندر ہے مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، کما یحب ربنا ویرضا۔ تو یہ دعائیں یا ان میں سے کوئی دعا یہ رکوع کے بعد پڑھنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنتوں میں سے ہے کہ ربنا ولک الحمد کے بعد اضافہ کرنا جو باقی دعائیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو اس کو بھی سنت شمار کیا ہے۔ ان میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ دعا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے اللہ تیرے لیے ہے ہر قسم کی حمد اور تعریفیں، حمدن کثیرا بہت زیادہ حمد، بہت زیادہ تعریفیں، طیباً پاکیزہ، مبارکاً فی جن میں برکت کی گئی ہے، جن میں برکت کی گئی ہے۔ اسی طرح باقی جو الفاظ ہیں تو یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر الدعاء بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھنا ہے تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا پڑھنا۔ ہم نے پہلے واجبات کے اندر ذکر کیا کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے کہ جس طرح کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ان حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یعنی 2 مرتبہ، بعض روایات میں 3 مرتبہ، تو 2 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو سنت پر عمل ہو جاتا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا دوسری دعا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اس قدر یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے اور بھی الفاظ دیگر حدیث کی کتابوں میں صاحب کتاب نے بس یہی حدیث ذکر کی ہے۔ تو وہ کہ یہ دعائیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا پڑھنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے، یعنی فوراً ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اور دعا پڑھنا چاہیے۔ جس کو لمبی دعا نہیں آتی جب تک وہ یاد نہیں کر لیتا تو اتنی بھی دعا پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 2 مرتبہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے نماز کے اندر۔ 8ویں نمبر پر
پہلے تشہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، یعنی پہلے تشہد میں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنتوں میں سے ہے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ و طہورہ فیبعث اللہ فیما شاء ان یبعثہ من اللیل، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا رات کو وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ تیار کر کے رکھتے تھے، پھر اللہ رب العزت ان کو اٹھاتے رات میں جیسے اللہ کو منظور ہوتا، تو آپ نماز سے رات کو بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر فیتسوق، آپ مسواک کرتے، ویتوضا، پھر آپ وضو کرتے، ثم یصلی 9 رکعات، پھر آپ وتر کی نماز ادا کرتے، 9 رکعتیں پڑھتے، لا یجلس فیہن الا عند الثامنہ، آپ ان رکعات میں بیٹھ، یعنی مختلف کیفیات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی، آپ ان کے رکعات میں یعنی ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا نہیں کرتے تھے، الا مگر عند الثامنہ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھتے، تشہد کرتے، فیدعو ربہ ویصلی علی نبیہ، تو آپ اس تشہد کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے، یعنی درود پاک بھی آپ پڑھا کرتے تھے، ثم ینہض ولا یسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے اور اٹھ جاتے 9ویں رکعت کے لیے، ثم یصلی التاسعہ، پھر آپ 9ویں رکعت پڑھتے، یعنی رکعت نمبر 9، فیقعد ثم یحمد ربہ، پھر آپ بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، تشہد پڑھتے، اور پھر ویصلی علی نبیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے یعنی خود پہ، ویدعو، اور پھر آپ دعا کرتے، ثم یسلم، پھر آپ سلام پھیرتے۔ تو اس میں دونوں تشہدوں کے اندر، پہلے تشہد کے اندر اور دوسرے تشہد دونوں کے اندر درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے، درود پاک پڑھنا سنت ہے درمیان والے تشہد کے اندر۔ دوسرے تشہد کے اندر جو آخری تشہد ہے اس میں درود پاک پڑھنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، لیکن پہلا جو تشہد ہے اس کے اندر اگر تشہد پر اکتفا کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی جواز ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا دونوں تشہدوں کے اندر، یہ پہلے تشہد کے اندر بھی، اور پہلا تشہد آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی نمازوں کے اندر ہوتا ہے، فجر کی نماز کے اندر، جمعے کی نماز کے اندر، عید کی نماز کے اندر، یہ جو پہلا تشہد ہوتا ہے، ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے عبد الرحمن بھائی، کوئی سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی شیخ صاحب، ہاں جی ہاں جی، تو میں نے کہا یہ پہلا تشہد جو میں نے ذکر کیا یہ عام طور پر فجر کی نماز میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، عید کی نماز میں ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ہاں جی، تو پہلا تشہد کس کس نماز میں ہوتا ہے؟ مثلا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں۔ تو یہ پہلا تشہد جو ہے اس کے اندر بھی درود پاک پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس کو نماز کی قولی سنتوں میں ذکر کیا۔ تو یہ میں نے اس لیے اس مسئلے کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھ لے گا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث آپ کے سامنے واضح ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر، اور یہ صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابو عوانہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تشہد کے اندر بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ 9ویں سنت جو ہے قولی سنتوں میں سے ہے، قولی سنتوں میں سے وہ یہ ہے
کہ نماز کے دعا بعد التشہد الاول والثانی سوا، کہ پہلے تشہد کے بعد بھی دعا پڑھنا مسنون ہے اور دوسرے تشہد کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کو میں زیادہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو گویا کہ دونوں تشہدوں کے اندر، نماز کا پہلا تشہد ہو یا دوسرا آخری تشہد ہو، تو اس کے اندر دعائیں پڑھنا۔ اس کی دلیل یہ ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قعدتم فی کل رکعتین، جب تم نماز میں بیٹھو ہر 2 رکعتوں کے بعد، فقولوا، تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو گویا کہ التحیات کے کلمات، پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ، تو پھر تم میں سے جو بھی دعا پڑھ سکتا ہے، جو بھی اس کو پسند ہو، وہ دعا پڑھے، فلیدعو بہ ربہ عز وجل، تو اپنے رب عز وجل سے وہ دعا کر سکتا ہے، نمازی کو دعا کرنی چاہیے، نمازی کو دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک یہ بھی سوال ضمن میں آ گیا کہ یہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، جس طرح پہلے ذکر کیا ہم نے، اس کے بعد دعا کی جائے، تو کون سی دعا کی جائے؟ کون سی دعا کی جائے؟ تو نماز کی چونکہ لینگویج عربی ہے، اس لیے عربک میں، عربی زبان میں ہی دعائیں کرنی چاہیے، اور مسنون دعائیں، یا اگر کوئی اس کے علاوہ بھی دعا کرنا چاہتا ہے، اپنی حاجت مانگنا چاہتا ہے، تو عربی زبان کے اندر تو وہ دعا کر سکتا ہے۔ اور سوال یہ تھا کہ کیا ہم آخری تشہد کے اندر قرآن پاک کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں جو عموم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثم لیتخیر احدکم من الدعاء، پھر اختیار کرے تم میں سے کوئی دعا جو اس کو پسند ہو، تو اس حدیث کے عموم کے تحت یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں آخری نماز کے تشہد کے اندر، پہلے کے اندر بھی اور دوسرے تشہد کے اندر بھی۔ اور دوسرے تشہد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ایک دعا کا ذکر کیا ہے، جس کو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور اپنے آخری تشہد کے اندر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا، نامینیٹ کر دیا اس دعا کو آخری تشہد کے لیے۔ اور یہ حدیث پاک سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کے فارغ ہو جائے، یعنی آخری تشہد پڑھ لے، آخری تشہد کے اندر التحیات پڑھ لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، تو یہ پڑھنے کے بعد پھر فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، 4 چیزوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ من عذاب جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحیا، ومن شر المسیح الدجال، یعنی دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحیا والممات، ومن شر المسیح الدجال،
یعنی 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. تو یہ دعا جو ہے نماز کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور موت و حیات کے فتنے سے، ومن شر المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے شر سے. تو یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے. اور بھی جو دعائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے تشہد کے اندر جو دعائیں پڑھنا، تو وہ دعائیں جس طرح کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نماز کے اندر یعنی تشہد کے اندر کون سی دعا پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا اور اس کے جو مختلف الفاظ ہیں. تو یہ دعائیں جو ہیں یاد کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں تشہد کے اندر پڑھنی چاہیے. 10ویں سنت قولی سنتوں میں سے ہے، وہ ہے التسلیمۃ الثانیہ، دوسری طرف سلام پھیرنا. یعنی ایک طرف تو سلام پھیرنا، اس کو ہم نے ذکر کیا کہ ایک طرف کو سلام پھیرنا یہ نماز کے ہم نے ارکان و واجبات میں اس کا ذکر کیا، اور دوسری طرف جو سلام پھیرنا ہے تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا جو صاحب کتاب نے ذکر کیا، تو دوسری طرف سلام پھیرنے کو صاحب کتاب نے یہ ذکر کیا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سلام پھیر لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو سلام پھیرا کرتے تھے وہ دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، دونوں طرف. جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف بھی سلام پھیرتے اور بائیں طرف بھی، اور سلام کے اندر آپ یہ الفاظ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جب سلام پھیرتے تو اپنا چہرہ دائیں طرف کو گھماتے حتی یرا بیاض خدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی پچھلے لوگ جو دیکھتے، یعنی اپنا دائیں طرف اپنا اس طرح چہرہ کر کے سلام کہتے، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے. اور آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں وَرُبَّمَا اقتصر علی تسلیمۃ واحدہ، کبھی کبھار بیان جواز کے لیے یا کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بھی سلام پھیرتے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدہ تلقاء وجہہ یمیل الی الشق الایمن شیئا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز کے اندر ایک طرف بھی سلام پھیرتے تھے اور تھوڑا سا اپنے چہرے کا رخ دائیں طرف کرتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور اس طرح سلام پھیرنا. لیکن عمومی طور تو یہاں یہ بات کہ دائیں طرف سلام پھیرنا یہ نماز کے لیے، جس طرح کہ ہم نے نماز کے شروع میں ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آغاز کے بارے میں فرمایا تحلیلھا تحریمھا التکبیر، کہ نماز جو ہے تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے نماز وتحلیلھا التسلیم، نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے. تو یہ سلام کہنا جو ہے دائیں طرف یہ نماز کے ارکان میں سے، یعنی ایک طرف سلام کہنا نماز کے ارکان میں سے ہے، اور دوسری طرف سلام کہنا یہ نماز کی سنت ہے، یہ نماز کی سنن میں سے ہے، نماز کی سنن میں سے ہے. بعض علماء نے دونوں طرف سلام کہنے کو واجب قرار دیا ہے. تو صاحب کتاب کا اس طرف اعلان ہے کہ ایک طرف جب سلام پھیر لیتا ہے انسان تو اس کی جو سلام ہے کمپلیٹ ہو گیا. لیکن بعض دیگر علماء کا خیال ہے کہ سلام دونوں طرف سلام پھیرنے سے مکمل ہوتا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ اس مسئلے کے اندر جو فرق ہے کہ ایک آدمی نے مثلا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام پھیر لیا. سلام کے علاوہ سلام ہی نماز سے نکلنے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ مثلا آخری تشہد میں کوئی بیٹھا، اس نے تشہد مکمل کر لیا ہے اور سلام نہیں پھیرا ابھی تک، تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، تو ایسے شخص کو نماز لوٹانی پڑے گی. لیکن اگر اس نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، تو جن علماء کا یہ خیال ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا تو رکن ہے، سلام پھیر لیا، دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو اس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی، اس کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب امام کے پیچھے وہ دوسری یا تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوا یا چوتھی رکعت میں، تو امام نے سلام پھیر لیا ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ آگے اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے ان علماء کے نزدیک. جو علماء کہتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا لازمی ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک امام دوسری طرف سلام مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک جو مسبوق ہے بعد میں آ کر شامل ہوا، اس کو اپنی نماز مکمل ہونے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس میں تو صاحب کتاب کا اسی طرف یہ رجحان ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا وہ تو نماز کا رکن ہے، اور دوسری طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے. وہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز کمپلیٹ ہوگی اور دوسرا سلام کو اس کے ساتھ کمپلیٹ کیا گیا. تو یہ نماز کی جو فعلی سنتیں ہیں، قولی سنتیں ہیں، اس طرح یہ 10 سنتیں جو مکمل ہوئی، اس کے بعد فعلی سنتیں ہیں، اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم یہ بھی 10 ہیں آئندہ درس میں کریں گے، کیونکہ ابھی اگر بات شروع کریں گے تو بات مکمل نہیں ہو سکے گی. تو اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کسی پروگرام میں شرکت کرنے والے بہن بھائیوں کا کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے دیکھا ہے کہ نماز جنازہ میں تو اکثر ہی ایک ہی طرف پھیرتے ہیں سلام اور لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر جو سلام ایک ہی طرف پھیرنے کی حدیث زیادہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، صحیح ہو گیا جی، دونوں طرف بھی پھیرنا جائز ہے، لیکن ایک طرف پھیرنے کے بارے میں زیادہ حدیث. جی ٹھیک ہے جی. جی، اور کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت میں اللہ رب العزت ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہمارے والدین کی مغفرت کرے. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہم سب کو رزق حلال اپنی جناب سے وافر مقدار میں عطا کرے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.